اسلامک لا میں کانٹریکٹ کو اور فلفلمنٹ آف کانٹریکٹ کو ایک بہت نمایاں اہمیت اور مقام دیا گیا ہے۔ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کہ اے ایمان والو اپنے کمٹمنٹس کو، اپنی باہمی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ عقد یا کہ کانٹریکٹ کیا ہے، اسے ٹیکنیکلی کس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے، اس کا جائزہ ہم اس پریزنٹیشن میں لیں گے۔ عقد یا کہ کانٹریکٹ یہ ایجاب اور قبول کا ایسا باہمی تعلق ہے کہ جس کے نتیجے میں کچھ ذمہ داریاں وجود میں آتی ہیں اور ان ذمہ داریوں کا تعلق سبجیکٹ میٹر کے ساتھ ہوتا ہے۔ دس از اے کنجنکشن بٹوین آفر اینڈ ایکسیپٹینس in a Sharia and legal manner which gives rise to certain consequences with respect to subject matter۔ اس کا مفہوم کیا ہے، یا کہ اس ڈیفینیشن کو کس طریقے سے اینالائز کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم اس ڈیفینیشن کو اینالائز کریں تو ہمارے سامنے چند انگریڈینٹس یا کہ کمپوننٹس سامنے آتے ہیں۔ ان میں جو پہلا اہم کمپوننٹ ہے کانٹریکٹ کا، وہ ہے ایگزسٹنس آف ٹو کانٹریکٹنگ پارٹیز، کہ ایک کانٹریکٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ دو کانٹریکٹنگ پارٹیز ہوں۔ اگر یہ سیل کانٹریکٹ ہے تو آبویسلی اس میں سیلر اور پرچیزر ہوگا، لیز کانٹریکٹ ہے تو اس میں لیسر اور لیسی ہوگا۔ تو جو پہلا انگریڈینٹ یا کہ کمپوننٹ ہے وہ ہے ایگزسٹنس آف ٹو کانٹریکٹنگ پارٹیز۔ آبویسلی ہماری اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایگزسٹنس آف ٹو کوالیفائڈ پارٹیز کوالیفائڈ ٹو کنکلوڈ دی کانٹریکٹ، یعنی جو کہ سین اور اڈلٹ ہوں۔ دوسرا جو اس کا انگریڈینٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایشوئنس آف سم ایکٹ دیٹ ڈپیکٹس اور وچ ایکسپریسز دی آفر اینڈ ایکسیپٹینس، یعنی کوئی ایسا ایکسٹرنل یا آؤٹ ورڈ ایکٹ ہونا چاہیے کہ جو ریئل ولنگنیس ہے پارٹیز کی اس کو وہ ایکسپریس کرے یا کہ اسے ڈیمانسٹریٹ کرے، یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ کانٹریکٹ کے اندر بنیادی چیز تو فریقین کی رضامندی ہے، ان کی کانسنٹ ہے، ان کی ولنگنیس ہے ٹو انٹر اے کانٹریکٹ۔ لیکن ولنگنیس چونکہ ایک انٹرنل چیز ہے کہ جس کا تعلق دل اور ارادے کے ساتھ ہوتا ہے، تو کوئی ایسی ایکسٹرنل شکل کہ جس سے آپ اس ولنگنیس کو ایکسپریس کریں یا کہ اس کا اظہار کریں، اس کو ہم آفر اینڈ ایکسیپٹینس کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو دوسرا انگریڈینٹ ہے، کمپوننٹ ہے، وہ ہے آفر اینڈ ایکسیپٹینس۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیر مسٹ بی اے لیگل یونین بٹوین دی آفر اینڈ ایکسیپٹینس، کہ آفر ایکسیپٹینس کا جو باہمی تعلق ہے وہ ایک خاص طریقے سے ہو، یعنی ان کے درمیان کنفارمٹی ہو، ان کے درمیان ایگریمنٹ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ ایکسیپٹینس وہ کنٹراڈکٹری ٹو آفر یا کہ آفر کنٹراڈکٹری ہو ٹو ایکسیپٹینس۔ تو یہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ لیگل یونین، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آفر ایکسیپٹینس کے درمیان جو تعلق ہو وہ ایک شرعی تقاضوں کے مطابق ہو اور ایک خاص طریقے سے ہو۔ اس طریقے سے ایک اور جو اس کا انگریڈینٹ یا کہ کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کنجنکشن کا یا آفر ایکسیپٹینس کے اس تعلق کے نتیجے میں یا اس ربط کے نتیجے میں جو سبجیکٹ میٹر ہے اس پہ کچھ اثرات مرتب ہوں۔ سبجیکٹ میٹر پہ اثرات مرتب ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ سیل کانٹریکٹ ہے اور ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آئی سیل یو دس بک فار 100 روپیز اور دوسرا یہ کہتا ہے آئی ایکسیپٹ اٹ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کانٹریکٹ ہیز بین کنکلوڈیڈ۔ تو جو سبجیکٹ میٹر ہے، یعنی سبجیکٹ میٹر جو کتاب ہے، آبویسلی اس کا اثر لیگل ایفیکٹ یہ ہوگا
کہ جو اونرشپ ان دی بک ہیز بین ٹرانسفرڈ ٹو دی بائر اور اونرشپ ان دی پرائز ہیز بین ٹرانسفرڈ ٹو دی سیلر. تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے 4 اہم کمپوننٹ ہیں. اسی طریقے سے جہاں تک ایلیمنٹس کا تعلق ہے، فقہا کا خیال یہ ہے کہ ایک کانٹریکٹ کے 3 بیسک ایلیمنٹس ہیں. ایک ہے آفر ایکسیپٹنس، دوسرا ہے کانٹریکٹنگ پارٹیز، اور تیسرا ہے سبجیکٹ میٹر کہ جس پہ کہ کانٹریکٹ ہوتا ہے.